بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کاف کا واقعہ۔ اللہ کے حکم سے 300 برس غار میں سونے والے اصحاب کاف کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بہت خراب ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا بادشاہ دقیانوس اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ اصحاب کاف روم کے شہر افسوس کے شرفاء تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے دربار سے بھاگ نکلے اور پہاڑ میں غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے۔ وہ لوگ 300 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں تو بہت ناراض ہوا اور یہ حکم دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی حال میں رہ کر مر جائیں اور یہ غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس آدمی کو یہ کام دیا تھا وہ بہت نیک اور صاحب ایمان آدمی تھا۔ اس نے اصحاب کاف کے نام، تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک تختی پر لکھ کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد میں رکھوا دیا۔ کچھ دنوں بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا۔ سلطنتیں بدلتی رہیں یہاں تک کہ ایک نیک اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بدروس تھا تخت نشین ہوا۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر رہ گیا اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی دعا قبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دی۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسے ہیبت طاری ہو گئی کہ دیوار گرانے والے خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گئے اور اصحاب کاف اللہ کے حکم سے بیدار ہو کر اٹھ گئے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے۔ جب ان کو بھوک لگی تو یملیحا نام کا ایک آدمی کو بازار بھیجا کہ جا کر کچھ کھانا لاؤ اور خاموشی سے معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ یملیحا بازار گیا اور دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، لوگ علانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس نے سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس شہر میں تو ایمان اور اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، یہ انقلاب کہاں سے آ گیا؟ پھر وہ ایک نان بھائی کی دکان پر کھانا لینے گیا اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ نکال کر دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا۔ کوئی اس سکے کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس آدمی کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ دکاندار نے اسے حکام کے حوالے کر دیا اور حکام نے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیحا نے کہا کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا روپیہ ہے۔ حکام نے کہا ہم کیسے مان لیں کہ یہ تمہارا روپیہ ہے؟ یہ تو 300 برس پرانا ہے، صدیاں گزر گئی ہے، اس سکے کا چلنا بند ہو گیا ہے اور تم ابھی جوان ہو، لہذا صاف صاف بتاؤ کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ سن کر یملیحا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ ابھی کے ابھی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی ایک غار میں موجود ہے، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دیتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کاف یملیحا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے خیال کیا کہ شاید یملیحا گرفتار ہو گیا۔ جب غار کے منہ پر بہت سارے آدمیوں کا شور و غل دیکھا تو وہ سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی ہے، تو یہ لوگ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکالی۔ اس پر اصحاب کاف کے نام لکھے تھے اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دیوار سے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیے۔
ہم یہ اس لیے لکھتے ہیں کہ جب غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف سے خبردار ہو جائے۔ حکام نے تختے کی عبارت پڑھ کر حیران ہو گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ خبر پاتے ہی فوراً بیدروس بادشاہ غار کے پاس پہنچا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے ملاقات کی اور اپنی سرگزشت بیان کی۔ بادشاہ سجدے میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر آدمی کو یقین ہو گیا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اصحاب کہف نے السلام علیکم کہا اور غار کے اندر چلے گئے اور سو گئے۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کہ کسی کا مجال نہیں تھا کہ غار تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ تمام شہر والے اس دن زیارت کے لیے آیا کریں گے۔ تو یہ تھا اصحاب کہف کا سچا واقعہ۔